بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب کے مختلف پہلو۔ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ادب کے مختلف پہلوؤں اور اقسام کو یہاں بیان کیا جائے گا۔ چونکہ انسان کا مختلف مخلوقات سے ایک وجودی تعلق ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ مناسب ادب و احترام سے پیش آئے۔ پہلا، خداوند متعال کے حضور ادب اور احترام۔ اگرچہ زندگی کے مختلف گوشوں میں اللہ کے احکام کو ملحوظ خاطر رکھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا بذات خود خدا کے حضور ادب اور احترام کا مظاہرہ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ جب بھی اس کی ذات مبارک اور اس کی صفات مقدسہ کے نام لیے جائیں تو بندہ ان کا تذکرہ ادب اور احترام سے کرے۔ جتنا ممکن ہو وہ اسماء مقدس کو جل جلالہ یا سبحانہ تعالیٰ جیسے اضافوں کے بغیر ادا نہ کرے۔ ائمہ علیہم السلام اور علماء ربانی رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی طرح عمل کیا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ بندہ اللہ جل جلالہ کے حوالے سے ایک مخصوص رویہ اپنائے رکھے، اس سے محبت کرے اور اس کے حضور عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرے اور اس کی طرف بھرپور طریقے سے متوجہ رہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک نوجوان نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور ان سے ملاقات پر دلی مسرت کا اظہار کیا۔ پیغمبر نے اس سے فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، خدا کی قسم یا رسول اللہ۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا تم مجھ سے اپنی ماں کے برابر محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا، اس سے بھی زیادہ۔ آپ نے فرمایا، کیا جتنی محبت خود سے کرتے ہو اتنی ہی محبت مجھ سے بھی کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے آپ سے زیادہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے پھر سوال کیا، جتنی اللہ سے محبت کرتے ہو کیا اتنی ہی محبت مجھ سے بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا، اللہ اللہ ہے پیغمبر خدا، یہ مقام تو نہ آپ کے لیے ہے نہ ہی کسی اور کے لیے، البتہ اللہ سے محبت کی وجہ سے ہی میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ رسول خدا نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اللہ سے محبت کرو کیونکہ اس کے تم پر احسانات ہیں، کیونکہ وہ تم پر عنایات کرتا رہتا ہے، اور اللہ سے محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو۔ اس وجہ سے خدا کے حضور اطاعت و بندگی سے لبریز خدا کا ادب و احترام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ اپنا وجودی مرتبہ اور اوقات خدا کے حضور فراموش نہ کرے۔ اللہ کو یاد کرنے اور دعائیں کرتے وقت بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی پستی و کم مائگی کو مد نظر رکھے، جہاں تک ممکن ہو اپنی خواہشات کا اظہار اس طرح سے نہ کرے کہ معلوم ہو کہ جیسے وہ اللہ سے مطالبہ کر رہا ہے یا کچھ منع کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے پیغمبران الہی کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو انہوں نے اللہ کے حضور پیش کی تھیں۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے عرض کرتے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو یقیناً بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا سے ارشاد فرماتے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو ہی غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ۔ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جب انہوں نے شفا کی درخواست کی تو فرمایا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ سورہ انبیاء۔